السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں اردو زبان کی اہمیت اور ترقی کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پورے ویڈیو ضرور دیکھیں اور امید ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو مٹنے نہیں دیں گے، ساتھ ہی اردو کو بولی نہیں زبان کی شکل میں برقرار رکھیں گے۔ بس کوشش کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اردو ایک ملی جھولی اور مخلوط زبان ہے، یعنی وہ زبان جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ بھارت کے آئین یعنی دستور ہند میں اردو کو بحیثیت زبان کے تسلیم کیا گیا ہے۔ بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی حصوں میں اردو زبان بولی جاتی ہے۔ انگریزوں کے دور میں تقریباً 1837 میں اردو نے فارسی کی جگہ لے لی اور سرکاری زبان بن گئی تھی۔ 18ویں صدی میں اردو ادبی زبان بھی بن گئی۔ 2022 کے مطابق اردو دنیا کی 10ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جس کے کل بولنے والوں کی تعداد 230 ملین سے بھی زائد ہے۔ دنیا بھر میں اردو کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ ہندوی، ہندی، ریختہ، اردو معلی، دکنی، مورسی اور دہلوی۔ پر افسوس ہے کہ بھارتی حکومت کی پالیسیاں پیشہ ورانہ اور سرکاری مقامات پر اردو کی تحفظ کی فعال حمایت نہیں کرتی ہیں۔ اس طرح اردو زبان کے ساتھ بہت ناانصافی چل رہی ہے۔ اردو ہماری بولی جانے والی مادری زبان ہے، یعنی ماں کے گود سے بولی جانے والی زبان ہے، جس سے ہم لوگ سارے ضروریات پورے کر لیتے ہیں، ہمارے جذبات، احساسات جوش و خروش سے اظہار کر لیتے ہیں۔ پر ظلم اس بات کا ہے کہ جو زبان ہماری ہر ضروریات کو پوری کرتی ہے، اسی کو ہم لوگ نہ لکھ نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے بہت اردو بولنے والے لوگ مل جائیں گے جو اردو میں لکھا ہوا انہی کا نام نہیں پڑھ سکتے، یعنی اردو کا نہ لکھنا نہ پڑھنا، بس بولنا جانتے ہیں۔ یاد رکھو، زبان ایک تہذیب، تمدن اور معاشرے کی شناخت ہوتی ہے۔ ہم اگر ہماری ہی زبان کو مٹا دیے تو ہماری تہذیب مٹ جاتی ہے، اور آنے والے زمانے میں ہم کون تھے یہ بھی تاریخ دان نہیں جان سکتے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قابل قدر انسان بنیں۔ جیسا کہ جرمنی زبان تو پوری دنیا میں نہیں چلتی، پر جرمنی والے ان کی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہر ملک کی قومی زبان رہتی ہے اور اسے اس کے باشندے بہت اہمیت دیتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو بولی بولتے ہیں اسے ہمیشہ عزت اور ترقی دینا ہمارے ذمہ رہتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ زبان سے کیا فائدے ہیں، کیا نوکری آئے گی، کیا اسے سیکھنے سے ترقی ہوگی وغیرہ۔ بس ہمارا کام ہے کہ زبان کو پھلنے پھولنے دینا اور ہمارے آنے والی نسل کو اس کی اہمیت دکھانا چاہیے۔ ناکامی سے نہ ڈرو، بلکہ کوشش نہ کرنے سے ڈرو۔ حالانکہ اردو ہندوستانی زبان ہے، نہ کہ مسلمانوں کی۔ بس یہ لکھت میں عربی کی شناخت رکھتی ہے تو لوگ اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ کر نسبت کر دیے۔ بس یہ پتہ رہے کہ اردو ہر ہندوستانی کی زبان ہے۔ یہ زبان ہندی، فارسی، سنسکرت سب سے ملی جھولی زبان ہے، اس لیے اس کو شیریں زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان کہہ کر منسلک کرنے کے باوجود ہم لوگ اردو کی ترقی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج کے دور میں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے سکھانے پر بہت خواہش مند اور فخر کرتے ہیں۔ خیر، یہ عالمی زبان رہنے کی وجہ سے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی دیکھا جائے تو ہم لوگ بچوں کو تیلگو، ہندی، سنسکرت کو سکھانے بھی پسند کرتے ہیں تاکہ بچوں کو 10ویں 12ویں جماعت میں اچھے نمبرات سے پاس کر سکیں۔ اگر مسلمان خود کی بولی جانے والی زبان پہ توجہ دیا اور کوئی بچہ اردو زبان اپنی دوسری یعنی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ 10ویں یا 12ویں جماعت میں لیا تو وہ ضرور 90 سے زائد نمبرات حاصل کر سکتا ہے۔ بس ہماری ہی قوم بہانے کر کے اردو زبان سیکھنے کی اہمیت نہیں دے رہی ہے، صرف بولی کی طرح رکھ لیے ہیں۔ زبان لکھت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھے، بولی جب لکھت میں ہو جاتی ہے تو وہ زبان کہلاتی ہے
پر آج کے دور میں ہم اردو کو واپس بولی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اردو صرف اسلامی مدارس اور اردو شورا کی زبان سمجھ بیٹھے، پر حقیقتاً یہ ہر گھر کی زبان ہے۔ پر افسوس اس بات کا ہے کہ اردو کی ترقی کے بارے میں کسی کو فکر تک نہیں۔ ایسا لگتا ہے آنے والے دور میں اردو کو زبان کہنا بھی منسوخ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کئی اسلامی تعلیمات کی کتابیں زیادہ تر اردو زبان میں ہیں، اور اگر ہم اردو سیکھنا بھول جائیں گے تو سمجھ لو کہ ہم اسلامی علوم سیکھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے ضرور توجہ دیں، اور اگر اپنے بچے کارپوریٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں تو انہیں جا کر اسکول کی مینجمنٹ سے ضرور بات کریں، اور یہ مطالبہ رکھیں کہ ہمارے بچوں کو اردو دوسری یعنی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ لینا ہے تو ضرور اسکول مینجمنٹ اردو مدرس کو تقرر کرے گی۔ اس طرح کرنے سے اردو زبان ترقی پائے گی، اور انشاءاللہ ہر بچہ بچپن سے ہی اچھی تہذیب والا، اخلاق والا، دین والا بنے گا، اور ہندوستان کا ایک بہترین شہری کے طور پہ ابھرے گا۔ یہ مت سوچیں کہ اردو زبان سے ملازمت یعنی نوکریاں نہیں ملیں گی۔ ہندوستان میں ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جیسے مولانا آزاد یونیورسٹی، جہاں داخلہ ملنا ہو تو اردو زبان کا پڑھا ہونا ضروری ہے۔ بس اپنی مادری زبان کی حفاظت کریں، اور جیسے ہی تعلیمی یعنی اکیڈمک نیا سال شروع ہونے والا ہے تو ماں باپ سے خاص گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی اچھی اسکول میں جمائیں، پر اردو زبان رکھنے کا مطالبہ کریں، تاکہ آئندہ چل کے بچے خود سے اردو کتابوں کا مطالبہ کر سکیں اور اپنے دینی علم میں اضافہ کر سکیں۔ ایسا کرنے سے ہم لوگ اپنی اردو زبان کے ساتھ انصاف اور اپنی خود کی شناخت برقرار رکھنے والے اس دنیا میں ایک مثال کے طور پر رہیں گے۔ امید ہے کہ ہر ایک فرد اردو کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے اور اپنی زبان تا دنیا تک برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔